پھر میرے والد صاحب ہیں پنجاب پولیس میں خاک روب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو پھر وہ نہ میرے ڈیڈی مجھ سے ناراض ہو گئے، اتنا ہمارے تنگی کے حالات تھے کہ مطلب نہ پایا دہی میری والدہ لیتی تھی، اس میں پانی ڈال کے، ہم 7 بہن بھائی تھے تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہ وہ کھلاتی تھی۔ تو جب میری والدہ فوت ہوئی میں تقریباً 1.5 سال بولا کوئی نہیں۔ تو میری والدہ کے مرشد ہے پیر خواجہ قمر الدین سیالوی، میری والدہ اور پیر خواجہ قمر الدین سیالوی ایک ساتھ میرے خواب میں آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا وجہ ہے، بولتا کیوں نہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے میری والدہ گئی ہے نا تو پوری دنیا ہی خالی خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا پریشان نہ ہو، تو ایسا کر کہ اپنی ہوش و حواس میں آ جا اور اپنا ترتیب بنا لے، ایک دن ایسا آئے گا پوری دنیا ہی تیری یار ہوگی۔ تو ایک والدہ کا یعنی کہ سسٹم کہتا ہے ماشاءاللہ، تو پوری دنیا ہی آپ کی یار ہوگی۔ پھر اس طرح انشاءاللہ نظام چلتا جا رہا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا کرتا ہوں۔ پئی تینوں کلیاں درد کدئی نہیں گھلنا، مسے ترلیا نال اٹایا وہ تیرے نا دیا میڑیا قسم خدا دی، بھئی مینوں پورا سال روائے، تو تا خوش اپنیاں سکیاں وچ، او پیا رج رج جشن منائے، او میں تا ایک ایک پل تیری او دردا، او نگو سامیاں وانگ نبھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم عباس قومی دھنے کے رنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ جی تو ویورز، آج میری دھنک میں جو رنگ شامل ہونے جا رہا ہے بہت خاص ہے۔ میں اس بچے کی باتیں سن کے بہت متاثر ہوا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں گدڑی کے لال۔ تو یہ ایک لال ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور امید کروں گا کہ آپ بھی اس بچے کو بہت اپریشیٹ کریں گے اور اس کو سلوٹ کریں گے، اس کی عظمت کو، کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں جا رہا ہے، کیا اس کا ایم ہے۔ وہ اپنے بارے میں سب آپ کو بتائے گا اور آپ بہت متاثر ہوں گے اس کی باتوں سے اور اس کی شخصیت سے۔ جی تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، تو چلیں اس سے گپ شپ کرتے ہیں، کچھ اس کی سنتے ہیں، کچھ چھپتی سناتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں سر۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے کے آئے ہیں میری دھنے کو رونق بخشنے کے لیے۔ تو آج میرے ویورز کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا جرنی کیسے سٹارٹ ہوا، کتنی تعلیم ہے، کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں پہلے میرے ویورز کو، اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ۔ میرا نام منیر احمد سیالوی ہے۔ سیالوی مجھے لقب ملا میرے مرشد پیر سیال اجپال کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے تقریباً ایف اے تعلیم کی ہے، اس کے بعد ایف اے تعلیم کے بعد پریکٹیکل ماسٹر، فوٹو ڈیزائنر، آرٹسٹ، الیکٹریشین، کوک، درزی، شاعر آلات حاضرہ، گلوکار، نعت خوان، ڈانسر اور بائک پہ ڈانس کرنے کا بھی مطلب تجربہ حاصل کیا۔ اس کے بعد جس طرح یعنی کہ ماحول بنتا گیا، میں نے کافی دفعہ اپلائی کی، کیونکہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں نہ پنجاب پولیس میں بھرتی ہو جاؤں، کیونکہ ان کو نہ وردی جو جب کسی کے ہاں دیکھتی تھی نہ پہنے ہوئے تو انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ تو میں نے بہت کوشش کی، تقریباً 12 سال میں نے اپلائی کی۔ تو 12 سال کے بعد مجھے یہ صلہ ملا کہ کسی نے مجھے خاک روب بھی نہیں رکھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوا، اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنے مرشد پیر سیال اجپال کی حب سے ناچتا تھا، یعنی کہ ان کی دھن میں، ماشاءاللہ، ان کی حب میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ میں نے کوشش کی۔ میں نے جب پیر سیال شریف کا مرید ہوا تو مجھے حب آئی کہ میں نے نا آج پورے جھنگ میں ہی ناچنا ہے۔ واہ۔ تو جب میں نے یہ سوچا تو میں نے کہا یار یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تجھے نا جوتیاں بہت پڑیں گی، کیونکہ وہاں پہ عورتیں بھی ہوں گی، مرد وغیرہ بھی ہوں گے۔ تو سوچتے ہوئے نا پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے نا ایک
وہ گانا لے لیا جو دولہے کو پہنتے ہیں اور ایک کون مہندی لے لی وہ ہاتھوں پہ لگا لی. تو ڈریسنگ میری ویسے بھی اچھی تھی تو بس چلتے چلتے میں نے جناب علی وہ لگا دی تو پورے جنگ میں ناچنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے یار, دلہے کو اتنی خوشی ہے کہ یہ روڈوں پہ ناچ رہا ہے. تو وہ ایک دن بھی ایسے کیا, دوسرے دن بھی ایسے کیا, تیسرے دن 7 دن 8 دن جب ہوئے نا تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے یار کوئی ویسے نہ مینٹل لگتا ہے, اس کی شادی شدی کوئی نہیں ہے. تو پھر 7 سال میں نے لگاتار 7 سال میں نے یعنی کہ بائک پہ ڈانس کرتے آنا اور بائک کھڑی کر دینی اور ناچتے ہی جانا اور سودا سلب وغیرہ لینا. تو وہ پھر شاہ والے ایک دوسرے سے باتیں کرتے یار یہ تو نا بات بھی ٹھیک کرتا ہے یار, ریٹ بھی صحیح مقرر کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا چکر ہے, کیا سین ہے. پھر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں ان سے بتاتا. پھر اس طرح پھر جس طرح آپ کا سوشل میڈیا آپ نے جوائن کیا ہوا ہے, آپ کی طرح کوئی بھلے مانس آدمی تھے, انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ نا کیمرہ یوز کرو تو اللہ پاک آپ کو کہیں جاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, آپ کا اپنا کام ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا یہ ہے جرنی. بس سنیے آپ نے باتیں, میں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ گدڑی کا لال, یہ وہ ہیرا ہے ملٹی ٹیلنٹڈ بچہ جس نے بتایا ایک لمبی فہرست ہے جو یہ سب کام ہنر جانتا ہے. اور کمال اداکار, کمال آرٹسٹ, دیکھیں کہ وہ کون سا کانٹینٹ لے کے اپنے ناظرین کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور آپ کو محظوظ کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جی تو منیر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ کانٹینٹ کیسے آیا کہ میں دولہے کو لے کے آگے چلتا ہوں, پبلک اس گیٹ اپ میں مجھے پسند کرے گی. نہیں, میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی پسند کرے گا. میں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی نہ میں جوتیوں سے بچنے کے لیے نا کہ میں اگر روڈ پہ ڈانس کر رہا ہوں, ظاہری سی بات ہے مرد خواتین ہیں, جی جی, کیونکہ جو خواتین ہیں جو ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے, بے شک عزت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی بات بتائی ہے. اور میرے مرشد پیر سے لجپال کی آخری وصیت بھی یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو, بیگانی بچیوں کو اپنی مائیں اور بہنیں سمجھنا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو انشاءاللہ پھر اس وجہ سے نا پھر وہ میں نے سٹارٹ کیا. تو پھر مجھے مطلب کافی حالات سے میں مطلب گزرا. پھر میرے والد صاحب ہیں پنجاب پولیس میں خاک روب ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں ان کا بیٹا ہوں. تو پھر وہ نا میرے ڈیڈی مجھ سے ناراض ہو گئے. تو میں نے کافی مرتبہ اپلائی کیا, یعنی کہ نا ابو کی شوق تھی کہ میں نے نا یار تجھے مانگ کے جس طرح بھی کر کے نا میں نے تجھے پڑھایا ہے, تو میری کوشش ہوگی اگر میں آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے نا تو میرا دل خوش ہوگا کہ میں نے بیٹے پہ محنت کی اور مجھے یہ پھل ملا ہے. تو پھر بڑی کوششوں کے باوجود نا پھر میں نے یعنی کہ اب بہت اپلائی کیا, پھر جاب نہیں ہوئی. تو پھر میں نے ابو سے ریکویسٹ کی کہ جو آپ کرسی کی بات کرتے ہیں وہ ہم بائی پیمنٹ خرید لیں گے اور مجھے کچھ اور کرنے دیں, کیونکہ یہ وہ دنیا نہیں ہے مطلب جو کسی کی قدر یا کیئر کریں. تو پھر میں نے وہ اپلائی کرنا چھوڑ دیا, تو میں نے پھر سوشل میڈیا جوائن کیا. ماشاءاللہ. منیر, سب سے پہلے میں آپ کے والد محترم کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کام میں آر نہیں سمجھی, محنت مزدوری کر کے آپ لوگوں کو پالا ہے. جی بالکل. اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے باعث راحت بنو, جی ان کی خوشیوں میں اضافہ کرو, ان کا سر فخر سے بلند کرو. جی بالکل. میرا پاک پروردگار آپ کو بہت ترقیاں دے. جی آمین. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری والدہ 2011 میں وفات پا گئی تھی. تو ہمارے والد نے نہ ہمیں کئی مطلب نانکے جانے دیا نہ داد کے جانے دیا, کیونکہ یار نہ میرے ابو کی ایک سوچ تھی کہ وہ کہتے تھے میرا بیٹا اگر تو آپ کسی کے گھر جاؤ گے نا, اگر کل کو کوئی آپ اچھے معیار پہ پہنچ جاتے ہو تو وہ پھر آپ کو تانے دیں گے کہ ہمارے کھانے تو ابھی آپ کے پیٹ میں ہیں اور آپ کس منہ سے ہم سے بات کر رہے ہیں. تو پھر میرے والد صاحب نے یعنی کہ اتنا ہمارے تنگی کے حالات تھے کہ مطلب نہ پائیا دہی میری والدہ لیتی تھی, اس میں پانی ڈال کے, ہم 7 بہن بھائی تھے تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہ وہ کھلاتی تھی. تو جب میری والدہ فوت ہوئی میں تقریباً 1.5 سال بولا کوئی نہیں. تو میری والدہ کے مرشد ہے پیر خواجہ قمر الدین سیالوی. میری والدہ اور پیر خواجہ قمر الدین سیالوی ایک ساتھ میرے خواب میں آئے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا وجہ ہے, بولتا کیوں نہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے میری والدہ گئی ہے نا تو پوری دنیا ہی خالی خالی ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا پریشان نہ ہو,
تو ایسا کر کہ اپنے ہوش و حواش میں آ جا اور اپنا ترتیب بنا لے. ایک دن ایسا آئے گا پوری دنیا ہی تیری یار ہوگی. تو ایک والدہ کا یعنی کہ سسٹم کہتا ہے ماشاءاللہ. تو پوری دنیا ہی آپ کی یار ہوگی. پھر اس طرح انشاءاللہ نظام چلتا جا رہا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا کرتا ہوں, مجھے بالکل سارا. منیر, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا, جی اسے کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. جی بالکل. اس کے لیے راہیں خود بخود کھلتی جاتی ہیں. جی بالکل. اور لوگوں کا پیار اسے ملتا ہے کیونکہ اس کی بیک بڑی سٹرونگ ہے. جی جی رب کے بعد ماں باپ کی دعائیں, جی بالکل. یہ اتنی کارآمد ثابت ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار میں تو یہ سوچ رہا تھا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا. جی بالکل. دیکھے سب منزلیں طے ہوتی جاتی ہیں. جی بالکل. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا. جی. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو گیٹ اپ آپ نے کیا ہے, جی. ابھی تو ہاف گیٹ اپ ہے, آپ کا کمپلیٹ گیٹ اپ نہیں ہے. جی جی. جو آپ کے ٹک ٹاک میں دیکھنے کو ملتا ہے. جی جی. تو اب جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں چوراہوں پہ, تو وہاں پہ لوگ آپ کو ملتے ہوں گے, انسپائر ہوتے ہیں آپ کی شخصیت سے, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی جی. کافی دفعہ مطلب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. یہ میری جو ڈریسنگ ہے نا, مجھے شروع سے ہی نا اپنے جنگ کی ثقافت جب میں غور سے پڑھتا تھا نا, تو میں بڑے شوق سے نا مطلب خصہ وغیرہ, واسکٹ وغیرہ اور پگ وغیرہ پہنا کرتا تھا. پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر اس ٹرینڈ میں آ گیا, تو پھر وہی میں نے گیٹ اپ, یعنی کہ یہ جو لوگ مطلب جنگ کو ڈویژن سوچنا بھی مناسب نہیں سمجھتے, انہیں ایک بار مطلب بتائیں گے کہ جنگ میں کیا کیا چیز, قدیم جنگ شہر میں کیا کیا چیز ہیرے اور کیا کیا جواہرات پڑے ہیں. تو مجھے یعنی کہ شروع سے مجھے نا بہت شوق تھا کہ میں جنگ کے لیے, مجھے لوگوں نے بہت کہا ہے کہ آپ لاہور میں جاؤ, پنڈی جاؤ. میں نے کہا آپ تو لاہور اور پنڈی کی بات کرتی ہو نا, تو میں نے جنگ سے 1 انچ بھی قدم باہر نہیں نکالنا. اور پوری دنیا میں پہچان بناؤ گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. منیر, کیوں نہ پھر اسی اپنی جنگ دی ثقافت نال ایڈا پیار ہے تے اسی پنجابی اپنی زبان ہی کیوں نہ گلاں جی بالکل. وہ کہندے نا کہ تے انسان دے خوش رکھن دی خاطر کیڑے جتن میں جالے کے ہی نہیں, تے بھلا کوئی نہیں مجا گیا راتاں وچ ساڑے پیروں نالے کے ہی نہیں, تے ہن ٹریاں منیر اشاریاں تے پالے پو دے جالے کے ہی نہیں, ٹھڈو بے شک خون جما سٹیا ہے جنگ والے دے حکم تٹالے کے. کیا بات ہے منیر, تیری مزہ آ گیا ہے, سوال آ گیا ہے. اچھا شعر و شاعری نال بھی رغبت ہے؟ جی بالکل. تے وہ کوئی اور اپنا کلام پیش کرو نا میرے ویورز کو سناؤ تسی. وہ آندا ہے کہ میں کی کرنا ہے ہاتھ منہ دھو کے جدا تویں پوشاک وٹائی نہیں. میں کی کرنا ہے ہاتھ منہ دھو کے جدا تویں پوشاک وٹائی نہیں, تے انج دی دھوڑ اداسیاں وچ تویں آن کے جاتی پائی نہیں. چلو عید سجن دی ہو ویسی تائیں ہاتھ تے مہندی لائی نہیں, او تواڈی زیارت کان ویندا ہے تواڈی شہیں دی لوڑ تک آئی نہیں. کیا بات ہے. میری والدہ ایک مائیا, یعنی کہ نا میری والدہ کا شوق تھا جب مطلب عورتیں وغیرہ کہیں وہ قطع کلامی معاف. ویورز یہ نگینہ ہے, آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں اپنے جھنگ میں جو نگینے پوشیدہ ہیں میں انہیں نکالوں گا. میں نہیں دیکھوں گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, میرے رب کی ذات بڑی ہے اور انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. یہ وہ ہیرا ہے جو آج مجھے ملا ہے اور میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ میں اس بچے کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکا ہوں. مجھے آج پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. اس کی باتیں, اور اتنا ٹیلنٹڈ بچہ یہ کہاں چھپا ہوا تھا. آپ اسے سپورٹ کریں, بہت سپورٹ کریں, اس کے چینل کو, اس بچے کو سپورٹ کریں. اور یہ ایک چمکتا ستارہ ہے اور میں بھی اسے دیکھنا چاہوں گا. اس کے باپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اس کا باپ بہت عظیم انسان ہے جس نے کوئی آر نہیں سمجھی اپنے کام میں, وہ ایک خاک روب. میں سلام پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس کا اتنا پیارا بیٹا, اتنا ٹیلنٹڈ بچہ, اور انشاءاللہ یہ اپنے باپ کا نام روشن کرے گا اور اس باپ کو بہت سکھ دے گا انشاءاللہ. جی منیر, تسی یہاں کہ میں نا آپ کو کوئی نعت کے 2 بول سناؤں. بسم اللہ بسم اللہ. رمضان بابرکت اور رات مبارک, میرے گھر میں تو برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ. بسم اللہ. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے, آ کر رکھ لے جو نو کری کے لیے. سبحان اللہ. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے,
آ گئے قبر میں بے چھڑوانے آقا آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے آقا کتنا درد رکھتے ہیں امتی کے لیے سبحان اللہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک قصیدے کا بول سناؤں. جی ساتھ ضرور. میں ڈیسک بھی بجاؤں. بجائیں ضرور ضرور. اس کے علاوہ میں نا سوئی کے علاوہ ہر چیز بجا لیتا ہوں. اچھا جی. تو میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو ایک قصیدے کا بول سناؤں. ضرور ضرور. تو تاریاں نوں سونی نہیں دیندے فجر بھی جلدی آن نہیں دیندے تاریاں نوں سونی نہیں دیندے فجر بھی جلدی آن نہیں دیندے باہو تے کلندر لال نے نوکر زارا دے ماشاءاللہ نوکر زارا دے تاریاں نوں سون نہیں دیندے فجر بھی جلدی آن نہیں دیندے باہو تے کلندر لال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے ہندے ڈیر بڑے لجپال نوکر زارا دے نوکر زارا دے عظمت حسین دیو جانے یا جندہ رب رحمانے یا جندہ اے محبوب خدا دا او جیڑا نبیاں دا سلطان سبحان اللہ سبحان اللہ. یا عظمت جانے او دی ماں زہرا یا جندہ بابا ظہوری دانے او دی محسن کی تعریف جو کرے جیڑا خود ناطق قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ. جوڑا لالاں دا مندیاں نوں گل لانا کم ہے لجپالاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریاں نوں سون نہیں دیندے فجر بھی جلدی آن نہیں دیندے سبحان اللہ. کلندر لال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوش رہو سلامت رہو. بہت مزہ آیا ہے ویورز. اس بچے نے جو جو اپنے بارے میں بتایا تھا ان سب کا یہ نادر نمونہ پیش کر رہا ہے. جی منیر بہت مزہ آیا ہے. جی. بڑی خوشی ہو رہی ہے میں تہاڈے نال مل کے کہ تسی میں پہلے کیوں نہیں ملے ہو, اتنا لیٹ کیوں ملے ہو. جی جی. اور میری دھنک نو تسی رونق بخشی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرنا تہاڈا. اچھا میں نے دسو میرے ویورز نو کہ تہاڈا علاقہ کیڑا ہے؟ جی اپنا علاقہ ٹوبا روڈ تے جاؤ تاں تقریباً حسن شاہ اڈا آندا ہے. اگر گوجرا روڈ تے جاؤ تاں کھوئی اڈا آندا ہے. انہاں سینٹر دے وچ نا اپنا پنڈ چک نمبر 442 لیلا مسیح رہندا. یعنی کہ چھوٹا جہا علاقہ ہے. عموماً مطلب ہے تہاڈا اگر گزر ہو بھی جاوے تے تقریباً 8 کلومیٹر دا سفر ہے تے نہیں تقریباً نا روڈ تو تھلے. یعنی کہ ٹوبا روڈ تو جاؤ یا گوجرا روڈ تو جاؤ تے تھلے 8 کلومیٹر دا سفر ہے جہاں تہانوں کم از کم گھنٹے دے وچ طے کرنا پمسی کیونکہ ساڈا اتنی پیاری سڑک ہے نا کہ بہت سلو ہی جاونا پمسی. صحیح. چلو ماشاءاللہ کوئی نہیں ایک دن روڈ بھی بن جاسی. جیسے ایک چمکدا ستارہ اتنے لوگوں پتہ لگنا ہے نا کہ یہ رند ہے. جی بالکل. تے پھر ساری حکومت نو بھی کوئی احساس ہوتی کہ نہیں اس سٹار دے واسطے اتنے روڈ بننی چاہیے. جی وہ آندے نا کہ لب دیکھو پے ہیں
ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਤੇ ਮੋਏ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਪੀਏ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਵਗੈਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਈ ਫੌਤਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ इंशाअल्लाह एक दिन आसी कि ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੋਂ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਅਨਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੁਨੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੂਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਜੰਗ ਦਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਨੋਟੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰਦ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਘਾਰੇ ਕੋ ਟੇਪ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸਟ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬ ਦਰਦ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਬਾਬੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਚਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਲਾਮ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਦੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਘਲਣਾ ਮਸੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟਾਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਣਿਆਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰਵਾਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆਪਣਿਆਂ ਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਰਜ ਰਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇਰੀ ਉਹ ਦਰਦਾ ਉਹ ਨਿਗੋ ਸਾਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਏ यानी कि बाबा तालिब हुसैन दर्द ते ऊंज यानी कि मैं कोशिश करदा यानी कि दुनिया दे जितने भी गुलूकार हैं ना मैं सारे मतलब कापी कर लेना नुसरत फतेह अली खान मतलब जितने भी कवाल जितनी भी दुनिया दा कोई भी फनकार है ना सर ये तुसी साडे अंदर दी एक तलब वधा रहे हो हुन एडा वड्डा तुसी नाम ले लिया ते की गल है हुन मैं सुनसा ना थोड़ा जिहा उन्हां नु ते मेरे मेरे नाज़रीन ना सुनसा इनु सुनाओ ना जी नुसरत फतेह अली खान बहुत वड्डा ना जी बिल्कुल ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ 2-3 ਮਿਸਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗਜ਼ਲ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ व्यूअर्स ये नगीना है उसकी बातें आप सुन रहे हैं मैं यकीन करें मैं बहुत खुश हो रहा हूं उस बच्चे की बातें सुन के कि उसके अंदर एक इतना सुमंदर छुपा हुआ है और अल्लाह करे कि ये खजाना इसका बाहर निकले और इससे आप लोग महजूज हो और मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये बच्चा पूरी दुनिया में चाहे और इसका नाम हो और लोग इसको देख के इससे मुस्तफीद हो इसके फन से फायदा उठाएं और मैं खुद इसको प्रमोट करूंगा जितनी प्यारी इसकी आवाज है मैं आज ही सर विकी साहब से बात करूंगा और उनके स्टूडियो में इंशाअल्लाह इसका गाना रिकॉर्ड होगा जी जी मुझे ना सबसे खूबसूरत आवाज लगती है मंसूर मलंगी की जी तो मैं हमारे जंग का बहुत बड़ा नाम जी तालिब दर्द साहब हो गए मंसूर मलंगी साहब हो गए बहुत बड़े नाम हमारे जंग की पहचान है ये तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा ना प्लीज प्लीज
تیرے شار دا کرن طواف آیا میرے مذہب وچ یار ثوابے دم نکل نہ گئے پردیسیاں دے ڈٹھا ان ماحول خرابے میں تا ٹر ونجنا چل وسدا رو تیرے شہر دا رہن عذابے یاسین اجن کوئی بال تا نہیں تیرا بالکل صاف جوابے ساوے موروندے تینج ود بھلیا سے پالو لجندے ہو روندے جیڑا سامنے دسیندے لا 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 جیڑا سامنے دسیندے ہویو وہ گھر ہے بے وفا دا. کیا بات ہے کیا بات ہے. نصرت فتح علی خان صاحب نو تے تھوڑا جنا یاد کرو. یاد تو کر دیں لیکن نہ انہوں نے اکثر میں نہ تھوڑا جا کیونکہ میں ہلے کوشش کر رہی ہوں بھائی اس چیز تو مطلب کوئی سیٹ بنا کے نہ تے موڑ میں لے آواں تے انہوں نے ہو جتنے بھی زخم ہیں میرے دل میں جتنے بھی زخم ہیں میرے دل میں دوستوں کے لگائے ہوئے جتنے بھی زخم ہیں میرے دل میں. یعنی کہ ابھی میں یعنی کہ ایسا ایسا نہ کوشش کر رہا ہوں. یعنی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا ابھی بڑا فاسٹ جانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب نا یعنی کہ جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ایسا ایسا انشاءاللہ پھر سب کی لکھوں گا پھر گاؤں گا. وہ آنسو ایک دن پھول بنیں گے جی انشاءاللہ. جو ان کی جھولی ہے وہ پھولوں سے بھر جائے گی جی انشاءاللہ. اور وہ اتنی راحت محسوس کریں گے آپ کی سوچ ہے. جی بالکل انشاءاللہ. ایسا بیٹا ان کے پاس ہے اتنا نگینہ ان کے پاس ہے انہیں کس چیز کی کمی ہے. جی بالکل. تو میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے باپ کی عظمت کو ہر وقت سلام کرنا اور ان کے پاؤں کو چومتے رہنا. دیکھنا تم کہاں پہنچتے ہو. کیونکہ والد صاحب میرے کہتے تھے بیٹا یہ جو میراثی والا کام ہے نا ان کی بیٹا نہ کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ نماز کی نہ منزل کی تو تو نے کوشش کرنا اس سے ہٹنا ہے. تو پھر میں نے نا جب بتایا نا کہ ابو جی میری تو نہ ہون ہوگی بات سے تو ہوں تھوڑا کی ارادہ ہے یا تو میں نے کوئی تسی ایسے تھان دے گل لو کہ تمہیں واپس ہی نہ آواں یا مڑ میں نے مڑ کرن دیو. پھر اب اورا نے آکھیا بھی جا تینوں اجازت نہیں تو کر. ماشاءاللہ. آخر باپ کا دل ہے. جی جی. تو انہیں کچھ نہ کچھ نظر بھی آ رہا ہوگا آپ نے آپ کا ٹیلنٹ. ظاہری بات ہے لوگ بتاتے ہوں گے کہ آپ کا بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں اور وہ آپ کو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ایک دن ابھر کے سامنے آؤ گے اور آ رہے ہو. جی جی. تو مجھے بتائیں کہ کیا ٹائمنگز ہیں آپ کی جو آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں یہ جو جھنگ کے روڈز پہ تو کیا ٹائمنگز ہیں؟ میں نے اپنی محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس اپنی کوئی جاب نہیں ہے. میں نے اپنی محنت مزدوری مثال کے طور پہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کر لیتا ہوں. اس کے بعد میں کوئی ٹرالی کوئی یعنی کہ کھیتوں میں کوئی آلی وغیرہ ڈالنی ہو یا مطلب کوئی کماد لگانا ہو. یہ اب گندم کا سیزن آ رہا ہے پھر انشاءاللہ وہ بھی لگاؤں گا. تو میں نے یعنی کہ محنت میں کرتا ہوں یعنی کہ نہ بھرپور یعنی کہ شرماتا نہیں ہوں کسی قسم کے یعنی کہ نہ کوئی کہ میں کوئی میرے بیچ میں کوئی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہو میں کوئی بڑا بلا ہوں تو محنت میں عظمت ہے. جی بالکل. تو میں محنت کرتا ہوں انشاءاللہ تو اللہ پاک انشاءاللہ رنگ لے آئے گا ایک دن ماشاءاللہ. تو اچھا منیر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کب محسوس کیا کہ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں؟ جی یہ میں نے محسوس نہیں کیا. یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس کہ آہستہ آہستہ چلنے والا انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو میں نے جسٹ نکلنا شروع کیا تھا وہ سبب میرے مالک ہے جو میرا بناتا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں ڈانس کرتا ہوں بس میں سانگ کو سنتا ہوں اور یعنی کہ ہوائی ڈانس میں سیکھتا ہوں. یعنی کہ میں کر کے نہیں مطلب سیکھتا یہ کہ کمرے میں بند ہو کے مطلب ڈانس کر کے میں کوئی سٹیپ نہیں بنا. آمد ہوتی ہے آپ. ہاں جی آمد ہوتی ہے. جی بالکل. ویری گڈ.
یہ تو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. جی بالکل. یہ تو ایک بہت آپ لکی ہو کہ آپ میوزک یا سانگ سنتے ہو اور ایک دم اس کا سارا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو پرفارم کرتے ہو. جی. تو کون سے سانگز آپ کو اچھے لگتے ہیں جن پہ آپ ٹک ٹاک بنانا پسند کرتے ہو؟ فوک کو لیتے ہو، پاکستانی سانگ، فلم انڈسٹریز کے، کراس دا بارڈر انڈین سانگز پہ؟ یعنی کہ کوشش میں کرتا ہوں یعنی کہ نہ کوئی پاکستانی سانگ ہو، یعنی کہ نور جہان ہو گئی یا مطلب اپنے سرائے کی گلوکار ہو گئے. اس کے علاوہ مطلب ناچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ خبریں بھی لگا دیں پہ اس پہ بھی ڈانس کر لیں. جی ویورز دیکھ رہے ہیں اس کی شوق، اس کا لگن، اس کا پیشن کہ وہ کہتے ہیں میں خبروں پہ بھی مجھے کھڑا کر دے تو میں پرفارم کر لوں گا. یہ ہوتا ہے شوق اور لگن. پوری بڑا مزہ آیا یار تیرے نال گل کر کے، تیرے نال سارا. اچھا میں نے دسو کہ تساں آپ بھی پریکٹیکل لائف ہو، شادی شدہ ہو، اپنے بارے دسو. جی الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں. میری 2011 میں والدہ فوت ہوئی. جی جی. پھر کوئی گھر چ کھانا پکاون والا ہے کوئی نہ. اچھا. تے میرے والد نو یعنی کہ رشتہ داراں کوشش کی کہ تو شادی کر لو. سکے میرے 7 بیٹیاں ماشاءاللہ. تے میں نہیں شادی کرنی، میں اپنے بچیاں دی پرورش کرساں. تساں گھر بڑے ہو سارے؟ جی میں سارے تو بڑا. پھر والد صاحب نے میرے شادی کر دیتی. الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے بڑا بچہ میرا ہن 5ویں چڑھسی، اس تو بعد انجے طرح تیجی. منیر باقی دو ہن باپ بن کے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہن اپنے باپ تے پیار آندا ہے نا تانوں؟ جی بالکل بہت آندا ہے. جدوں بچیاں دی خواہشات، بچیاں دا رونا، بچیاں دا ڈسپلن ہر چیز جدوں وکھیندی ہے نا تے ادوں کوئی یعنی کہ بہت گلاں ذہن وچ آندیاں کہ اسی ماں باپ دا مطلب دل دکھایا، کتنا انہوں نے ڈسٹرب کیتا، کتنی پریشانیاں کیتیاں. تے یعنی کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے مطلب کوشش کر دی کہ اللہ پاک جتنے بھی ساڈے کول بھول چکے کوئی بھی والدین تو گستاخی ہو گئی تے اللہ پاک معاف کر دے. تے یعنی کہ بہت اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، زبردست کام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تے جڑا تسی مینوں اے دسیا ہے کہ کوکنگ دا بھی شوق ہے تانوں؟ جی جی. اے کس کو سیکھی آپ نے؟ کوکنگ میری والدہ میری جدو شروع تو اٹھیندیاں نا تے مینوں آندیاں میرا بیٹا تو نہ اگ بال تے میں جلدی جلدی تیرے واسطے نا سکول واسطے نا ناشتہ بنانی. جی. میں آخیا وال امی میری تو میں تے اگ والے پاسے لے آندا کر کیونکہ نا مینوں بڑی الجھن ہوندی ہے. اس آخیا میرا پتر یہ تو اگ بال کسے کے تے مڑ تے مزہ ہے تے بلی ہوئی اگ دا کیڑا بھا ہوندا چاستا تاں اپنی بال کسے کے. یعنی کہ میں مڑ کوشش کی مطلب آہستہ آہستہ مینوں پھر والدہ یعنی کہ کوکنگ سکھایا تو الحمدللہ سالن دا کوئی سسٹم ایسا ہے یعنی کہ فروٹاں دا بھی مطلب میں سالن بنا لینا. ماشاءاللہ. منیر تہاڈی والدہ کتنی وڈی گل کیتی ہے اور کیڑی باریک گل ہے. جی جی. اونوں او ڈیپتھ وچ گئے نے تانوں سمجھاون واسطے. جی بالکل. کہ اپنی بال کے مزہ لو. جی بالکل. پرائی دا کوئی مزہ نہیں. جی بالکل. کتنی وڈی گل ہے. اور آ دینا جی کہ وڈیاں دیاں وڈیاں گلاں ساڈے بزرگ جڑے گلاں کر گئے نے او سچیاں تے کھریاں گلاں نے. جی بالکل. اور وہ ساڈے کم آندیاں پئی. جی بالکل. ایک ماں دی شان دی ربائی میں لکھی ہے ضرور کہ ہاں میں نہ سمجھ پر تانوں ایک گل یارو سمجھاواں دنیا تے ہر شے لب جاندی پر نہیں لبدیاں ماواں. ماں مرے تا دنیا ہی خالی لگدی اے شالا جیندیاں رونے ماواں جس کرنی نہیں خدمت ماں دی انہوں ملنیاں نی روز سزاواں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بدلی چھا جاوے ایو میں دعا منگنا ماں خواب وچ آ جاوے. ہے میرے پاک پروردگار جنہاں دیاں ماواں رخصت ہو کے تیرے کو لا کے کہنے الہی جنت الفردوس دے اعلی مقام تے انہاں نو جگہ دیویں عطا کری. اور جنہاں دیاں ماواں حیات ہیں میرا پاک پروردگار انہاں دا سایہ اولاد تے قائم رکھی. یہ بڑیاں مٹھیاں مراداں تے تیری خاص عنایت ہے ماں میرے اللہ جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اللہ سب دیاں ماواں انہاں بچیاں تے سلامت فرما. منیر
تو میں پتہ نہیں کتنے لے کے چلا گیا یار. جی اے جڑا تساں اے ماں دی شان سنائیے اے بھی تہاڈی اپنی لکھی ہوئی جی میری اپنی لکھی ہوئی ربائی ہے کیونکہ پتہ اسے نوں ہوندا ہے جدی ماں ٹر ماں گئی. ٹر جاوے مرید تو ہے کی ہے؟ کوئی سمجھ نہیں لگتی. تو میں اے دس چاہ تو ہے کی؟ تیرے تے رب دیاں اتنیاں رحمتاں یار، تیرے تے اتنیاں عنایتاں نے، تو ایک چھوٹے جے علاقے چ رہ کے تے ایڈا ٹیلنٹڈ ہے، تیرے اندر کٹ کٹ کے ہر شے بھری ہے. میرے رب دی تیرے تے بڑیاں عنایتاں نے. جی بالکل. ویورز، اس بچے کو میں کیا کہوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں اس بچے کی تعریف نہیں کر پا رہا. بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں، بہت بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی میرے دھنک کا رنگ بنی ہے، ڈاکٹرز، بیرسٹرز، لیکن جو اس بچے نے آج باتیں کی ہیں اور جو اس کا ٹیلنٹ ہے یار بہت چھپا ہوا ہے. آپ لوگ اسے بہت سپورٹ کریں اور اس کو نکھاریں. اور یہ میرے پاکستان کے جتنے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹرز، موسیقار اور جتنے بھی چینلز والے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس بچے کو آپ پکڑیں. یہ بہت بڑا نادر نگینہ ہے. اسے آپ تھوڑا سا پالش کریں گے تو یہ بڑا نکھر کے بڑا ابھرے گا. تو آپ لوگوں سے میری بہت ریکویسٹ ہے کہ اس بچے کو سپورٹ کریں. منیر بہت مزہ آیا تیرے نال مل کے. میرے چینل واسطے، میرے ویورز واسطے کوئی خوبصورت یا پیغام دے. وہ خوبصورت سر یہی پیغام ہے کہ بس نہ کوشش کرو کہ والدین دی خدمت کرو، والدین دی خدمت کرو، اللہ پاک نو راضی رکھو تے دنیا دے وچ کسے شے دی بھی تانوں کمی نہیں ہو سکدی. تے اللہ دی ذات نا امید نہ ہوے بس. بے شک بے شک بے شک. تے میرے ویورز نو میرے چینل واسطے بھی ریکویسٹ کرو کہ پسند کرن تے سبسکرائب کرن. جی بالکل. اے اپنے بزرگ ہیں تے انہاں دے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو تے بزرگ ہیں انہاں دی وسیلے نال اللہ پاک سانو دے تے ساڈے وسیلے نال اللہ پاک سارے نو دے. تے اللہ پاک ہمیشہ تانوں واسطیاں تے انجے خوش رہو تے اللہ پاک ساریاں دعاواں تے ساریاں نعمتاں اللہ پاک تہاڈی جھولی چ پاوے. آمین ثم آمین. جی تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا پروگرام بہت پسند آئے گا. میں تو اپنی نظر میں آج کے پروگرام کو بہت نمبر دے رہا ہوں اور بہت اوپر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ گدڑی کا لال جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور واقعی یہ لال ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، اندھیروں میں ہے، لیکن یہ خود اپنے آپ کو تراش رہا ہے. اس نے کوئی آر محسوس نہیں کی بتانے میں کہ میرا باپ کس مقام پہ ہے، میرا باپ کیا محنت کرتا ہے ہمارے لیے. اس نے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور اصلیت یہی ہوتی ہے، اور میں اس کو اصل کہتا ہوں کہ جو اپنا سب کچھ آپ کے سامنے نچھاور کرتا ہے اور بتاتا ہے، اپنی اصلیت چھپاتا نہیں ہے. کوئی نو کروننگ، کوئی کرون نہیں کیا ہوا اس بچے نے، اور اس نے سب کچھ کیا ہے. اور واقعی اس میں یہ خوبی اور یہ ٹیلنٹ ہے کہ اس نے آر نہیں سمجھی ہے اپنے آپ کو کہ نہیں میں اس وقت ابھر رہا ہوں تو میں اس چیز کو بیک پہ رکھوں. نہیں، اس نے اپنا سب کچھ بتایا آپ کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ منیر کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور آنے والا کل اس کا بہت برائٹ ہے اور پتہ نہیں وہ کس مقام پہ ہوگا. تو اگر یہ میرا آج کا شو آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا کے اپنے پیاروں میں شیئر کیجئے گا. آپ کا اپنا ندیم عباس قومی. رب رکھا.